السلام علیکم، آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد کاشف حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہیلتھ کے حوالے سے ویڈیوز لے کے آتا ہوں، تو سب کے ہیلتھ کے لیے میں بہت سی کوشش کر رہا ہوں کہ سب ہیلدی رہیں اور پورا پاکستان ہیلدی رہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچے اور جو میرے پاس انفارمیشن ہوتی ہے ہیلتھ کے حوالے سے میں آپ تک پہنچا سکوں، ٹھیک ہے۔ میری ایک خواہش ہے کہ میرا جتنا بھی پاکستان مجھے دیکھنے والا ہے، باہر کے ہیں جو پاکستان میں ہیں، مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، جتنے بھی ہیں مسلم یا نان مسلم جتنے بھی انسان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ سب کے سب ہیلدی رہیں، ٹھیک ہے۔ آج میرے کسی دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ ہارٹ بیٹ کے حوالے سے ہمیں بتا دیں کہ ہارٹ بیٹ نارمل کتنی ہونی چاہیے اور اس کی فیمیل میں کتنی نارمل ہوتی ہے اور میل میں کتنی نارمل ہوتی ہے۔ آپ ویسے مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کتنی حالت خراب ہے، گرمی کی وجہ سے پسینہ بھی آ رہا ہے اور میں آج بہت زیادہ تیز بھی بول رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، آج لائٹ نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں آج آپ کو ہارٹ بیٹ کے حوالے سے بتانے والا ہوں۔ تو ہارٹ بیٹ جو نارمل ہے وہ 72 ہوتی ہے میل میں، اور جو فیمیل ہے اس میں 73 تک ہوتی ہے، اس کی تھوڑے سے زیادہ ہوتی ہے میل سے۔ اور جو اس کی نارمل ویلیو ہے وہ 60 سے 100 تک نارمل ہے، یعنی کہ کسی کی ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے یا تھوڑا سا زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھبراہٹ بھی ہوتی ہے اور دوسرے ایشوز بھی ہوتے ہیں جو باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا سر چکرا رہا ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی سمٹمز ایسے ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ ہارٹ بیٹ بھی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی کا بلڈ تیز ہو جاتا ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی ہارٹ بیٹ کو نارمل رکھنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہارٹ بیٹ کو نارمل رکھ سکیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ صبح اٹھیں، 20 سے 30 منٹ کی واک ضرور کیا کریں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کے لنگز تک جو آکسیجن ہے وہ فریش جائے گا، جتنا زیادہ فریش آکسیجن جائے گا، زیادہ اندر آکسیجن آپ لے کے جائیں گے، آپ کے ہارٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ جتنا آپ تیز چلیں گے اس سے آپ کا ہارٹ بیٹ زیادہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ ریلیکس ہوتے جائیں گے، آپ کی ہارٹ بیٹ ریلیکس ہوتی جائے گی۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اس نے مجھ سے کویشچن کیا کہ بھائی اگر کسی کی ہارٹ بیٹ ہے وہ کم رہتی ہے، اگر وہ تھوڑا سا اپ کرنا چاہے تو اسے کیا استعمال کرنا چاہیے اور ایسی کون سی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہارٹ بیٹ تیز کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، ڈاؤن کرنے کے لیے بھی میڈیسن موجود ہیں جو کہ ہارٹ کے پیشنٹ کو دی جاتی ہیں۔ کہ اگر آپ نے ای سی جی کروائی ہے، ای سی جی میں کوئی پرابلم آ رہا ہے یا کوئی ایشو آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ ایشو ہے یا یہ ایشو ہے، تو ہارٹ میں کوئی پرابلمز ہے، تو اس سے حوالے سے تو آپ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ میں کوئی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں، آپ کا ہارٹ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر تھوڑی سی بھی ہارٹ بیٹ کم ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ صبح اٹھیں، واک کریں، اور واک کرنے کے ساتھ آپ کا یہ ہے کہ بہت سارے اس سے فائدے ملتے ہیں کہ آپ کی ڈائجسٹیو جو سسٹم ہے وہ بھی اسٹرانگ رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہارٹ بیٹ کا ایشوز جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک رہتے ہیں، لنگز ٹھیک رہتے ہیں، آپ کے ٹانگوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے یعنی نی پرابلمز ہوتی ہیں، جوائنٹ پرابلمز ہوتی ہیں، جو پین ہوتا ہے ان میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے، تو وہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا ہائی بلڈ پریشر جو پیشنٹ ہیں جن کا ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ واک بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جن کا ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تھوڑا گرم چیزیں کم کھائیں، چکناہٹ والی چیزیں کم کھائیں۔ اس سے یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ہو سکے ریلیکس واک کریں، واک کرنے کے بعد تھوڑا سا ایزی رہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی کوئی ایشوز نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے۔ میری تو یہی دعا ہوتی ہے، میں آپ کے لیے جو ہو سکتا ہے میں اچھی سے اچھی آپ کے لیے وہ انفارمیشن لے کے آتا ہوں۔ اگر کسی نے مجھ سے کوئی کسی قسم کا کسی بیماری کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہے، مجھے کمنٹ میں میسج کر دیا کریں، میں آپ کو ضرور اس کا جواب بھی دوں گا، اس حوالے سے میں آپ کو ویڈیو بھی بنا کے دوں گا۔ اور اگر پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، ہر ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں، ہر ویڈیو میں یہی بات کرتا ہوں کہ
اگر آپ کے پاس سارے جہان کا پیسہ ایک ساتھ اکٹھا آ جائے، پورے ملک کا، پوری دنیا کا ایک ساتھ پیسہ اکٹھا رکھ دو، ٹھیک ہے، اور اوپر سے آپ کی ساری نعمت، ساری ہاتھ پاؤں آنکھیں، یہ صرف 4 چیزیں آپ سے لے لی جائیں، تو میرے خیال سے آپ یہ 4 چیزیں نہیں دیں گے، آنکھیں نہیں دیں گے، زبان نہیں دیں گے، ہاتھ پاؤں، ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیں گے کہ اگر کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ پوری دنیا کی دولت آپ لے لیں اور یہ مجھے اپنی آنکھیں اور یہ بازو اور یہ ٹانگیں مجھے دے دیں، تو آپ کہیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں دے سکتا میں اس میں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ ہے، جو آپ کی سب سے بڑی دولت ہے وہ آپ کی صحت ہے، جو آپ کی سب سے بڑی جزائت ہے وہ آپ کی صحت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہیلتھی ہیں تو پورا جہان اچھا ہے آپ کے لیے، پورا ہر ملک، ہر چیز اچھی ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے بعد آپ صحت مند نہیں ہیں، تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سے ہر وقت دعا کیا کریں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، اور اپنے گھر والوں کو زیادہ خیال کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے میں ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ میرے پاکستان میں زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں ہارٹ کے حوالے سے، زیادہ ہارٹ ریٹ یعنی ہارٹ اٹیک زیادہ ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں، تو ہر تیسرا بندہ ہارٹ سے یعنی اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے تو یہی دعا ہوتی ہے کہ میں ہر کسی کے لیے ایک اچھی یعنی کہ ویڈیوز بنا کے لے آتا ہوں، سامنے لے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو میرے دیکھنے والے ہیں اور جو نہ بھی مجھے دیکھتے ہوں، جو پاکستان میں ہیں، مسلم ہیں، جو باہر ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں، جہاں مرضی رہتے ہوں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ سے یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر کسی کو تندرستی دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت ہی سب کچھ ہے، صحت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا را اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کیا کریں، ہر نعمت کا شکر ادا کیا کریں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، پاؤں نہیں ہوتے، بہت زیادہ معذور ہوتے ہیں، کسی کو کسی چیز کا ایشوز آ رہے ہیں، کسی کو کسی چیز کا ایشوز آ رہے ہیں، آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں کو زیادہ سے زیادہ ہاسپٹلز بھری پڑی ہوں گی ہر وارڈ میں۔ اگر آپ کا ہارٹ کے وارڈ میں چلے جائیں، وہاں بھی کارڈیالوجی میں چلے جائیں، وہاں بھی ایسا ہوگا۔ اگر آپ کڈنی سینٹر میں چلے جائیں، وہاں بھی ایسا ہوگا۔ ہائی بلڈ پریشر والی جگہ پہ چلے جائیں، وہاں بھی ایسا ہوگا۔ یعنی لیور والی جگہ، یعنی جہاں مرضی چلے جائیں، جس شعبے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ایسے افراد ملیں گے جہاں آپ کو دیکھ کے خود کے اوپر فخر محسوس ہوگا، اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کے اوپر آپ شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ آپ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، اگر اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ پڑ جاتا ہے آپ کی مشینری کے اندر، کوئی بھی ایسا مائی کا لا نہیں، کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا جو آپ کی مشینری کو ویسے سیٹ کر دے جیسے کہ خدا کی طرف سے سیٹ کی ہوئی ہے، یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پلیز آئی ریکویسٹ یو سر، آپ اپنی فیملی اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو باہر سے کوئی ایسا پیشنٹ مل جاتا ہے جن کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، خدا را اس کی ہیلپ کیا کریں۔ تصویریں بنانا، ویڈیو بنانے سے بہتر ہے اس کی ہیلپ کر دیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔